آپ کے جذبات کو. یہ وقت میں سمجھ رہا ہوں بات کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے کام کاج وغیرہ سب چھوڑ کر شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو میں بات بہت لمبی نہیں کروں گا. جیسے ہی ہمارے ایجاب و قبول والے آ گئے اور نوشنی آ گئے تو اسی وقت ادھورے میں مائک رکھ دوں گا اور اپنی کارگزاری شروع کر دوں گا. تو اس لیے اگر آپ آگے آپ کو تھوڑا، کیونکہ میرا بھی موڈ نہیں بنے گا بات کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ دور بیٹھے ہیں لیکن میری طرف متوجہ ہیں تو اپن بات کرتے ہیں. جو باہر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر آ جائیں. یہ جو مجلس ہے یہ کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے. قسم خدا پاک کی یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس میں ایمان مکمل ہوتا ہے. میری بات پر غور کرنا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہوگا. یعنی ایمان جس وقت تک کہ ایک انسان اکیلا اور کمارا ہوتا ہے تو وہ اس کا ایمان ادھورا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ شادی کے بندھن میں سنت طریقے کے ساتھ بندھ جاتا ہے اس کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے. مبارک مجلس ہے بابرکر. ہم نے اس کو صرف دنیاوی آماجگاہ بنا لیے تو ہم مؤاخذہ اور پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے. آئیے آپ کو دو تین باتیں موٹی موٹی بتاتا ہوں. میں بیان نہیں کرنا چاہتا، موٹی موٹی باتیں جو ہمارے اکابرین علماء کرام اور بڑوں کا کہنا ہے، کیونکہ بیانات بہت ہے نا. ہمارے موبائلوں میں ایک علم ہے، الحمدللہ علم عام ہو چکا ہے، علم عام ہو چکا، ہر کسی کو پتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کوئی بات ہمارے ذہن میں نہ ہو تو اس کا علم ہو جائے. دیکھیے کیوں کہا قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیوں کہا؟ اتقوا اللہ کی جگہ ہے یہ تو خوشی کا موقع ہے جی، سمجھ رہا؟ یہ موقع خوشی کا ہے. اتقوا اللہ کیوں کہا گیا خطبہ نکاح کے اندر میں کہ اللہ سے ڈرو؟ ضرور تھا اور ضروری تھا. میرے بھائیو قربان جائیے قرآن کریم کے اوپر میں اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی کر کر چلے گئے کہ وقت آئے گا کہ لوگ خوشیوں کے اندر میں اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اپنے ایشور کو اللہ رب العالمین بھلا دیں گے اور بھلا کر اس کے اندر میں ایسے ایسے رسم و رواج کریں گے کہ جن رسم و رواج سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن رسم و رواج سے بے برکتی آتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتا کر گئے ہیں. جی آج دیکھیے آپ، افسوس ہوتا، میں تو جہاں جہاں بھی جاتا ہوں نکاح پڑھانے کو ایک بات بولے بغیر نہیں رہتا. اور یہ ہمارے ہندو بھائی ہو کہ ہمارے مسلم بھائی ہو، ہمارے دونوں مذہب کے اندر میں یہ تکلیف ہے. میں بتاؤں آپ بھی بولیں گے کہ ہاں مولانا آپ صحیح بول رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم شادیاں، حالانکہ شادیاں کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی ایک پنکتی ہے پوتھی کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہماری شادی بیاہوں کے اندر میں مکمل طور سے، چاہے ہمارے ہندو مذہب ہو چاہے ہمارا مسلم مذہب ہو، ہم بالکل پورے طریقے سے فضول خرچی کے اندر میں لگے ہوئے. اگر نہیں ہے شادیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے تو بچت گٹ سے پیسے اٹھا، لون سے پیسے اٹھا، گاڑیوں کا لون اٹھا، ادھر سے بینکوں سے قرضہ لے. بڑی شادی ہو گئی، اب بڑی شادی تو کر لیے، اب وہ دوسری بچی شادی پر آ رہی ہے، پہلی بچی کا قرضہ نہیں پھٹ رہا. پھر کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا؟ وہ لاچار باپ جب مجبور ہو رہا ہے کہ میں اب دوسری بیٹی کی شادی کروں
کہ بچت گٹ والوں کا ہفتہ دوں، کہ میں لون کا ہفتہ دوں، میں کیا کروں؟ آخر جا رہا ایک کونے کا کھیت کے اندر میں اپنی رسی لے کے لٹک کے مر جا رہا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے کھڑے ہو کر بولیے کہ ہاں مولانا آپ غلط بول رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ارے وہ باپ آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، یہ کیا کم ہے؟ بیٹی دے رہا ہے آپ کو، چھوٹی سی ننھی سی، اس کا عقیقہ کیا، بڑے لاڑ پیار سے اس کی ہر چیز پوری کیا۔ بیٹے کا نہیں کیا اتنا، لیکن بیٹی کا کیوں؟ کہ جب بیٹی تھوڑی سی سمجھدار بھی نہیں ہوتی ہے تو آتی ہے، ابو پیر دباؤ، ابو سر دباؤ، ابو سر میں تیل لگاؤ، ابو تم تھک گئے، ابو پانی لاؤ، ابو تمہیں بھوک لگی ہوگی کھانا لاؤ۔ وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے، اور پریشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے تو یہ سب لگا ہے شامیانہ، ورنہ اگر بیٹی سے باپ کو محبت نہ ہوتی تو کھڑے ویسی ندا کر دیتا، بھائی یہ میری بیٹی ہے لے کے جاؤ۔ لیکن یہ جو پورا کا پورا خرچ اور اخراجات، اور پھر اس کے آنکھوں میں آنسو، پھر وہ ماں کا دل ایسا لٹکا ہوا کہ جس کو لاڑو پیار سے میں نے پالا اور اس کو چھوٹے سے بڑا کیا، خون پلا پلا کر سینے کا، اور آج میں کسی اور کے حوالے کر رہی ہوں اس کی، جب وہ سمجھدار ہو گئی۔ یہ کیا کم ہے وہ ماں اور باپ کی قربانی جو ہم آج لڑکی والوں سے بہت جگہ پر ہونڈا گاڑی یہ دو وہ دو۔ او میرے بھائیوں، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ارے ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم آ کر صرف بغیر کسی خرچ و اخراجات کے ساتھ، کہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی بچت گھر سے لے کر شادی کی تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ بچت گھر سے پیسہ کیوں لے رہے؟ قرآن میں تو اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا کہا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سود بیاج سے پیسہ لینے والا، سود بیاج سے پیسہ دینے والا، سود بیاج پر گواہ رہنے والا، سود بیاج کے بارے میں لکھنے والا، سب کے سب گناہگار ہے، سب کے سب پاپی ہے، اور یہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ جی تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شادیاں کرو، بڑی بڑی شادیاں کر کے، اور شیطان کے بھائی مت بنو۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ۔ یاد کیجئے، تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے کہ حضرت اللہ کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، اس کے ساتھ میں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو بھیجا دیے۔ کیا وہ 1-2 برتن بھی تھے؟ نہیں تھے۔ اب کبھی کوئی روایت میں آتا ہے کہ تھے، ایک مٹی کا برتن تھا، ایک وہ کھجور کی چھال سے بھری ہوئی گدی تھی، اور کچھ ایسا 2-3 برتن تھے، وہ 2-3 برتن کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ہماری شادیوں کے اندر میں ہلدی میں اتنے تماشے، اللہ اکبر، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے اب شادی، مہندی ابھی شادی باقی ہے، مہندی کے اندر سے تمام وہ پیلے کپڑوں کے پہننے کا رواج، اور وہ ہلدی۔ مجھے بتائیے، دیور، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، بھابھی دیور کے لیے موت ہے، موت۔ سنے نا آپ نے حدیث؟ بھابھی دیور کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ اور جو ہلدی لگتی ہے بنے لیا کو، بھابھیوں کے ہاتھوں سے لگتی ہے صاحب، بے پردہ کی اور غیر محرم کے ساتھ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے اب، اچھا ایک نئی ترتیب نکالے کہ نہیں یار چلو مولانا، میں پورے انگ کو نہیں لگاتا بھائی، یہ اتنی کرونگلی کو لگا لیتا بس، ہے نا؟ کرونگلی کو لگانے کا رواج نکلا۔ کہاں سے جائز، کہاں سے فتویٰ ملا بھائی تمہیں؟ کہاں سے مسئلہ ملا تمہیں کہ بھابھی کے ہاتھ سے کرونگلی پہ بھی لگانا جائز ہے؟ اپنے دل سے، یعنی شریعت گھر کی ہے کیا؟ اپنے من سے بنا لیا ہم نے۔ او بھائی، چاہے نجاست، گندگی، ٹوائلٹ تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو، وہ نجاست ہے، چاہے آپ کرونگلی پر لگاؤ،
भाभी के हाथ से हल्दी या पूरे जिस्म पर लगाओ, गुनाह उतना ही मिलेगा जितना पूरे जिस्म पे लगाने का है। क्या समझ रहे? ठीक है, लगाने में अच्छा हल्दी लगा सकते। एक बात ये भी बोल रहा हूं, हल्दी लगाना मना नहीं है, हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी लगाने की इजाजत है, लेकिन अपने हाथ से लगाओ। वह दलील मिलती है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अच्छा एक बात सुनिए आप, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े जबरदस्त अशरा मुबशरा साहबी है, जिनको दुनिया ही में अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। क्या हुआ, हम सिर्फ, मैं एक बार और आपको बता दूं कि हम सिर्फ बने मियां का इंतजार कर रहे हैं। बने मियां जैसे ही मुझे आते हुए दिख गए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, इसलिए आप आराम से बैठिए, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। वरना कुछ लोग होते यार मौलाना को क्या बयान की सूझी, मुझे बयान की नहीं सूझी, लेकिन ये हमारी जो मजलिस है ना, तो इतनी देर तक के दुनियावी बातों से रुक जाए। जी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से सब गुजरे, तो अल्लाह के रसूल ने देखे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ पीले पीले दिख रहे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी कर ली? सोचा क्या पूछ रहे अल्लाह के रसूल, अब्दुर्रहमान शादी कर ली? कहा जी अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल जगह से उठे, कहा मुबारक हो, अरबी में कहा मुबारक हो, मुबारकन मुबारकन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह के रसूल गुस्सा हुए, हाँ अब्दुर्रहमान मुझे नहीं बुलाया तूने, तेरी शादी में मुझे नहीं बुलाया? नहीं, समझ लो, अगर आज पत्री का वो जो हमारा रुक्का है, अगर किसी घर के अंदर में वो शादी वाला तो बेचारा परेशान हो जाता कि मैं शादी का खर्चा करूं कि मैं क्या करूं, क्या मेहमानों को दूं, एक आध अगर भूल गए तो बस वो हमारे लिए मर गए, हम उसके लिए मर गए, उसने हमारे वो रुक्का दिया क्यों नहीं? ओ अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है भाई, ये इस्लाम है। हम दीन और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। अरे अल्लाह के रसूल ने तो खड़े होकर मुबारकबादी दी, अब्दुर्रहमान मुबारक हो तुम्हें, माशाल्लाह शादी कर ली, अल्लाह आपको खूब बरकत दे। ये हमारे दिलों को बड़ा करो ना। अगर किसी शादी वाले ने, हमारे रिश्तेदार ने हमें नहीं बुलाया, मुंह मत खुला लो, घर में बीवी को मत बोल दो उसने बुलाया नहीं, आप कोई कह जाएगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि बीवी से ये कहो कि बेचारा शादी में भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल चालू करो, जाओ और अस्सलाम वालेकुम कह के शादी ही के दिन मुलाकात करके गले मिलो और उस बच्ची के बाप को मुबारकबादी दो कि भाई माशाल्लाह मुझे मालूम हुआ आपकी बच्ची की शादी है, मुबारक हो आपको। ये दिल हमारा होना चाहिए। ये कौन सा पूछो, इसलिए हम बहरहाल इसके साथ एक दो चीज मैं आपको बताऊंगा। चलो माशाल्लाह हमारे बने में आ चुके हैं और मेरा आपसे ये अहद था कि जैसे ही बने में आ गए तो मैं बात खत्म कर दूंगा। मैं मेरे अहद पर अटल रहता हूँ। हालांकि आप सोच रहे होंगे थोड़ी दो बात हो, लेकिन नहीं, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखना है। माशाल्लाह من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والتسليم.
5,000 روپیے 5,000 روپیے مہر مؤجر باقی میں سلیم غلام شیخ کرم چڑا اور فیروز عزیز شیخ سلسلے نمبر ان کی گواہی میں آپ کے عقد نکاح میں دیا کیا آپ نے قبول کیا آپ نے قبول کیا میں نے آپ کی معطلہ سمرن سلیم پٹھان کو اسی مہر کے عوض دونوں گواہوں کی گواہی میں قبول اور منظور کیا آپ گواہ ہیں اس بات کے. دیکھیے حالانکہ دستخط وغیرہ اور ایجاب و قبول پر ہی نکاح تو عمل میں آ چکا، میں آپ تمام حضرات کو گواہ رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ سمرن کلیم پٹھان باپو ان کا عقد نکاح سلیم گلاب شیخ کرم کھیڑا والے ان کی وکالت سے اور فیروز عزیز شیخ ان کی گواہی نیز لال رشید شیخ ان کی یہ دونوں گواہوں کی گواہی میں اور سلیم گلاب شیخ کی وکالت سے 5,000 روپیے مہر مؤجل یعنی باقی میں مبارک محمد شیخ کے عقد نکاح میں ماشاء اللہ العزیز دیے ہیں. یہ نکاح عمل میں آ چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس نکاح کو خوب قبول و منظور فرمائے اور اللہ خوب برکت و ترقی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم.